بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، ماقبل میں آیت آئی تھی وَحِلَّتْ لَكُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، کہ تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کیے گئے، لیکن ان حلال جانوروں میں مستثنیٰ کر دیا تھا الا سوائے ان جانوروں کی جن کی تلاوت تمہارے سامنے کی جائے گی، یعنی جن کا حرام ہونا بیان کیا جائے گا۔ تو الا ما یتلی علیکم میں جو اجمال تھا اسی اجمال کی تفصیل یہاں سے بیان کی جا رہی ہے، یا وہاں جو وعدہ تھا اسی وعدے کو یہاں پورا کیا جا رہا کہ حلال جانوروں سے مستثنیٰ کس طرح کے جانور ہوں گے جو حلال نہیں بلکہ حرام ہو جائیں گے۔ چنانچہ حرمت علیکم المیتۃ والدم سے لے کر آگے تک 11 چیزیں ہیں جن کو حرام قرار دیا جا رہا ہے۔ ان میں 10 چیزیں تو وہ ہیں جو کھائے جانے کے قبیل سے تھے، مطعوم، اور ایک وہ ہے جو مطعوم نہیں، غیر مطعوم، جس کا تعلق کھانے سے نہیں ہے لیکن اس کو بھی حرام کیا گیا۔ وہ 11ویں نمبر پہ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اس کی تفصیل آگے آئے گی آیت پر۔ کہا گیا تم پر میتہ مردار کو حرام کیا گیا۔ اس آیت کے ذریعے زمانے جاہلیت کے عربوں پر رد کیا جا رہا، جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا اس کے بارے میں وہ لوگ جاہلانہ فیصلہ کرتے تھے کہ اگر پیٹ کا بچہ مردہ ہوا تو اس میں مرد عورت دونوں شریک، یعنی سب کے لیے حلال جائز، اور اگر زندہ ہوا تو مذکر کے لیے حلال ہے لیکن مؤنث عورتوں کے لیے حرام ہے۔ غرض جاہلیت کی وجہ سے مردار کے کھانے کو وہ لوگ حلال سمجھتے تھے مطلقاً، چنانچہ ان پر رد کرتے ہوئے کہا حرمت علیکم المیتۃ۔ مصنف نے اکلوہا نکالا مضاف مقدر، مطلب یہ ہے کہ مردار کھانے کے اعتبار سے حرام ہے، بقیہ اگر کھانے سے اس کا تعلق نہ ہو، اس مردار کے ذریعے سے مثلاً اس کا چمڑا وغیرہ ہے، دباغت وغیرہ دے کے اور کوئی دوسرا کام لیا جائے تو وہ حلال ہو سکتا ہے۔ بہرحال جن چیزوں کو کھانے کے اعتبار سے حرام کیا جا رہا ہے، مردار ہے، ایسے ہی خون ہے اور خنزیر کا گوشت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ غذا کا کھانے والے پر اثر ہوتا ہے، اور یہ سب وہ چیزیں ہیں جن میں خباثتیں ہوتی ہیں،
برا اثر طبی اعتبار سے بھی جراثیم ہوتے ہیں انتہائی نقصان دہ، ناپاک چیزیں ہیں یہ سب، لہذا کھانے والے پر ویسی اثر آئے گا، دل دماغ میں ناپاک خیالات ہوں گے، بیماریوں کا شکار ہوگا، خباثتیں پیدا ہو جائیں گی، اس لیے ان چیزوں کو حرام کر دیا۔ تم پر مردار کو حرام کیا گیا، مردار یعنی اپنے نفس اور ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ اکلھا، اس کا کھانا حرام کیا گیا ہے۔ والدم اور خون، اب خون ایک تو وہ ہے جو مصفوح ہوتا ہے یعنی بہنے والا، اور ایک وہ جو جمع ہوا ہے، مثلا جانوروں کے اندر جگر ہے، تلی ہے، دل ہے، یہ سب بھی خون ہی کا جمع ہوا حصہ ہوتا ہے، تو وہ حرام نہیں ہے۔ اس لیے دم کے ساتھ المصفوح کہا، یعنی خون وہ جو کہ بہتا ہوا ہو، جو مصفوح نہ ہو، بہنے والا نہ ہو، جیسے جگر، تلی، دل وغیرہ خون ہی کا لوتھڑا ہے، وہ جائز ہے، جیسا کہ سورہ انعام کے اندر حوالہ دیا، آیت آئی ہے الا ان یکون میتا او دما مصفوحا، جیسے وہاں حرمت ہے اسی طرح سے یہاں مردار اور بہتے ہوئے خون کو حرام قرار دیا، وہاں تو خون کے ساتھ مصفوح صراحتاً بیان کر دیا، یہاں مطلق دم ہے، لہذا سورہ انعام والی آیت کی روشنی میں دم سے مراد یہاں دم مصفوح ہوگا۔ کہا وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت، چونکہ خنزیر بعینی ہی نجس ہے، ناپاک ہے، لہذا کسی بھی اعتبار سے اس کا کھانا یا کسی طرح سے استعمال کرنا حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ آگے کہا وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور وہ جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ اصل میں احلال یہ آواز بلند کرنے کے معنی میں، چاند کو ہلال بولتے ہیں کیونکہ نیا چاند جب نکلتا ہے بچے بوڑھے سب بھی دیکھ کر، خاص کر عید کا چاند ہو تو خوشی میں آواز بلند کرنے لگتے۔ کفار مشرکین کی عادت تھی کہ وہ جب بتوں کے نام پر بلی چڑھاتے تھے، وہ جب جانور ذبح کرتے تھے تو آواز بلند کرتے تھے، تو چونکہ ذبح کے وقت آواز کا بلند کرنا ہوتا تھا، لہذا اس اعتبار سے ما اہل، یہ ما ذبیح کے معنی میں، یعنی وہ جس کو ذبح کیا جائے لغیر اللہ، اللہ کے غیر کے نام کے ساتھ، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، اسی میں غیر اللہ کے نام پر جو چڑھاوے وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب بھی شامل ہو جائیں گے، جنہوں تقرب کے لیے مزار ہے یا اور ادھر ادھر بتوں کے اوپر چڑھونے چڑھا دیں، تو یہ بھی غیر اللہ کے نام پر خرچ کیا ہوا مال ہے۔ چنانچہ اس آیت کے اعتبار سے ان مالوں کا استعمال کرنا، ایسی چیزوں کا کھانا بھی درست نہیں ہوگا۔ وما اہل لغیر اللہ، اور جسے ذبح کیا گیا ہو یا ذبح کے وقت آواز بلند کی گئی ہو، یہاں احلال سے ذبح کے معنی مراد، اس لیے مصنف کہا بِأَنْ ذُبِحَ عَلَىٰ اسْمِ غَيْرِ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر بھی، چاہے وہ ولی ہو، نبی ہو، یا کوئی صنم ہو، بت ہو، کسی کے نام پر بھی ذبح کیا جائے، جیسا کہ کفار مشرکین لات و عزیٰ کے نام سے ذبح کرتے تھے، اور قرآن نے دوسری جگہ صراحتاً منع کیا لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ اس جانور سے نہ کھاؤ
جس پر کہ اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو۔ کہا بہیں طور سے کہ ذبح علی اسم غیری، اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پر ذبح کیا گیا، چاہے ذبح کرنے والا کوئی مرتد ہو، کافر ہو، یا کوئی مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے علاوہ غیر کے نام سے ذبح کرے، اس کا کھانا درست نہیں ہوتا۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیں کہ اسی طرح کی آیت آگے بھی آ رہی، وما ذبح علی النصب، اور وہ جسے ذبح کیا گیا ہو بتوں پر، یعنی بتوں کے نام سے، تو بظاہر دونوں آیتوں میں تکرار ہے۔ اس وجہ سے مصنف نے یہاں وضاحت کر دی بأن ذبح علی اسم غیرہ، یہ اسم غیرہ کی جو صراحت کی، اسی لیے تاکہ تکرار ختم ہو جائے۔ یعنی آگے جو آیت آ رہی ہے وہ جسے ذبح کیا گیا بتوں پر، اور یہاں جو آیت ہے وہ یہ کہ جسے ذبح کیا گیا غیر اللہ کے نام سے، چاہے وہ بتوں پر ہو یا ایسی بھی ہو، تو گویا یہ والی آیت عموم کے طور پر ہے، اور آگے والی جو آیت ہے وہ خصوص کے قبیل سے، تو اس طرح دونوں میں فرق ہو جائے گا اور تکرار کا اعتراض نہیں آئے گا۔ فرمایا والمنخنقۃ، زمانے جاہلیت میں جانور وغیرہ کو کھانا ہوتا تو اس کا گلا گھونٹ دیتے تھے اور جانور مر جاتا تھا اور پھر اس کو کھا لیتے تھے۔ اسلام میں جو جانور کو ذبح کر کے اور ایک خاص جگہ پر رکھ کاٹ کر کے کھانے کا حکم ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر میں جو خون ہے، جس میں جراثیم ہوتے ہیں، فاسد مادے ہوتے ہیں، یا وہ ناپاک ہے، تو طبعی طور پر مر جائے جانور میتا، یا یہ کہ گلا گھٹ کر کے مرا، یا پیٹنے کی وجہ سے مرا، یا اوپر سے نیچے گر کر کے مرا، یا دوسرے جانور کے اس کو سینگ مارنے سے مرا، جو بھی شکل ہو، ان تمام صورتوں میں وہ جو فاسد مادہ خون والا ہے وہ اندر ہی رہ جاتا ہے، تو شرعی اعتبار سے وہ حرام تو ہے ہی، طبی اعتبار سے بھی وہ نقصان دہ۔ اس وجہ سے مذبوحہ ذبح کیے ہوئے کے علاوہ دوسری جتنی صورتیں ہوں گی جانوروں کے ختم ہونے کی، وہ تمام کے تمام حرام قرار دی گئی۔ اور مذبوحہ جسے ذبح کیا تو حلق پر چھری چلانے سے وہاں جو رگیں جمع ہوتی ہیں، جو مرکزی رگیں ہوتی ہیں اور جن کا تعلق پورے جسم کے رگوں سے ہوتا، ان رگوں کو کاٹ دینے اور ذبح کرنے سے وہ جسم کے رگ رگ میں جہاں فاسد مادے خون کے ہیں، ناپاک خون، وہ سب کے سب باہر نکل آتے ہیں، اور اس طرح گوشت ناپاک خون سے الگ تھلگ ہو کر صاف ستھرا رہتا ہے، اس میں نقصان کا پہلو نہیں ہوتا، لہٰذا اس طرح سے اس جانور کا کھانا حلال ہوتا ہے۔ بہرحال دوسری طرح سے کافروں اور زمانے جاہلیت کے رواج اور طریقے پر رد ہو رہا والمنخنقۃ، اور وہ جانور جو گلا گھٹ کر کے مرا ہو، جیسے کسی نے دبا دیا ہو یا رسی کا پھندا وغیرہ گلے میں لگ گیا اور اس طرح سے گلا گھٹنے سے مر گیا، ذبح نہیں ہوا جانور، اس کا خون فاسد جسم سے باہر نہیں نکلا، کہتے المیتہ یعنی وہ جو کہ مردار ہو، خنق کے طور پر، خنق یعنی گلا گھٹنے کے طور پر، والموقوذہ، وقظ کا مطلب ہوتا ہے ڈنڈا وغیرہ سے مار کر ہلاک کر دینا، موقوذہ یعنی وہ جانور جسے ڈنڈا یا اور کسی وزنی چیز سے مار مار کر کے جانور کو ہلاک کر دے۔
زمانے جاہلیت میں کفار مشرکین اس طرح کرتے تھے، اس کو بھی حرام کر دیا۔ والموقوذہ ای المقتولہ ضربا، یعنی وہ جانور جس کو قتل کیا گیا ہو مار مار کے۔ والمتردیہ، تردی کا مطلب اوپر سے نیچے کی طرف لڑک جانا، گر پڑنا۔ مصنف نے معنی بتایا ساقط من علو الی سفل فماتت، یعنی جو جانور اوپر بلندی سے، پہاڑ سے، ٹیلے سے لڑک جائے، نیچے کی طرف گر کے آ جائے، فماتت، اور وہ مر جائے، وہ بھی حرام ہے۔ والنتیحہ، یہ نتیحہ فعیلہ کے وزن پر ہے، مفعولہ کے معنی میں۔ نتعون کے معنی سینگ مارنا، ڈھائی مارنا۔ ای المقتولہ بنتع اخری لہا، یعنی وہ جانور جسے قتل کیا گیا ہو اسے دوسرے جانور کے سینگ مارنے، ڈھائی مارنے سے۔ آپس میں جانور لڑے ہوں اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا تو اس طرح کا جانور بھی درست نہیں ہے۔ وما اکل السبع، اور وہ جانور جس کو درندے نے کھا لیا۔ زمانہ جاہلیت میں درندے کے کھائے ہوئے جانور کو لوگ کھا لیتے تھے، اس سے منع کر دیا۔ وہ جسے درندے نے کھایا منو، یعنی اس میں سے، کل یا جز کے طور پر جیسے بھی کھا لیا ہو، اگر جانور اس سے مر گیا تو اس کا کھانا اب درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ درندے کے کھانے کی وجہ سے اس میں درندگی کا زہر آ جاتا ہے۔ الا ما ذکیتم، سوائے اس کے جسے تم ذبح کر دو۔ ذبح کو تزکیہ سے تعبیر کیا، تزکیہ پاک کرنے کو کہتے ہیں، اور ذبح میں بھی فاسد ناپاک خون کو نکال دیا جاتا ہے اور گوشت پاک ہو جاتا، اس لیے ذبح کو تزکیہ سے تعبیر کر لیا۔ اس کی صورت میں مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی جانور معقول نے بتائے، گلا گھٹنے والا، پٹائی ہونے والا، اوپر سے نیچے لڑکنے والا، دوسرے جانور کے سینگ لگنے والا، یا درندے کے کھانے والا، کوئی بھی جانور ہو، یہ سارے اسباب جو بیان کیے ان کی وجہ سے وہ جانور مرے نہیں تھے بلکہ وہ جانور زندہ تھے، ان میں روح تم پا رہے ہو۔ ای ادرکتم فیہ روح، یعنی ان میں تم روح پا رہے ہو، من ھذی الاشیاء، یعنی ان چیزوں میں سے، ان جانوروں میں سے۔ جانور اپنے اختیار سے حرکت کر رہا ہے، اپنے اختیار سے دیکھ رہا ہے، وہ جانور مرا نہیں ہے، ختم نہیں ہوا ہے، کسی طرح اس میں حیات باقی ہے۔ اب تم نے اس کو پایا فذبحتموہ، لہذا شرعی طور پر تم نے اس کو ذبح کر دیا۔ اب جب شرعی طور پر ذبح کیا تو مقصد تھا جو فاسد مادہ خون ناپاک کا نکل جانا، وہ مقصد حاصل ہو جاتا، لہذا مرنے سے پہلے زندہ اگر اس کو پا لیا اور اس کو ذبح کر دیا تو اس کو مستثنیٰ کیا گیا، فرمایا کہ وہ جانور اب تمہارے لیے حلال ہو جائے گا، جائز ہوگا۔ الا ما ذکیتم، سوائے اس کے جس کو تم ذبح کرو، یعنی تم نے اس میں روح پائی، من ھذی الاشیاء، ان جانوروں میں سے، ان چیزوں میں سے، فذبحتموہ، اور پھر تم نے اس کو ذبح کر دیا۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ جس کو کہ ذبح کیا گیا ہو بتوں پر، یعنی بت کا نام اس پر ذکر کیا گیا ہو۔ چنانچہ اگر کوئی مسلمان اس طرح کرتا ہے اور اس سے تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ حرام کو حلال کر رہا ہے، اس کا ذبح کیا ہوا کھایا نہیں جائے گا، جائز نہیں ہوگا۔ نصب، مصنف کہتے ہیں یہ نصاب کی جمع ہے، نصبن سے، جس کے معنی گاڑ کر، بلند کرنا، اونچا کرنا، مراد اس سے اصنام بت ہیں، اور بتوں کو نصب سے تعبیر کیا گیا اس وجہ سے کہ ان کو بھی گاڑا جاتا ہے تاکہ یہ اونچے رہے، بلند رہے، تاکہ ان کی تعظیم کی جائے، ان کو پوجا جائے۔ یہ 10 چیزیں ہیں جو مطعومات میں سے، یعنی جن کو کھایا جاتا، لیکن اس طرح سے ان جانوروں کی موت ہوئی تو اب ان کا کھانا حلال نہیں ہے، حرام ہے۔
اب ایک چیز آخر میں 11ویں نمبر کی وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ کو بیان کر رہا ہے. یہ غیر مطلوب، کھانے سے اس کا تعلق نہیں، لیکن یہ عمل بھی حرام ہے، اس کو بھی حرام قرار دیا. لیکن مطعوم کے ساتھ اس غیر مطعوم کو بیان کرنے میں ایک نقطہ یہ ہوگا، ابھی آگے تفصیل سے بتائیں گے، کہ تیروں کے ذریعے سے جو قسمت معلوم کی جائے، فیصلہ لیا جائے، یہ حرام ہے. اصل میں زمانے جاہلیت میں کچھ تیر وغیرہ ہوتے تھے، ابھی بتائیں گے، اور اس تیر کے ذریعے قسمت معلوم کرتے تھے، فیصلہ لیتے تھے، اور بدلے میں وہ تیر رکھنے والے، وہ جو بھی اس زمانے کے اعتبار سے ان کا نظر میں ان کے یہاں قابل اعتماد شخص ہو، اس کو وہ لوگ ہدیے وغیرہ دیتے تھے، نذرانے دیتے تھے. تو ایک تو تیر سے قسمت معلوم کرنا حرام ہے، اور دوسرے اس عمل کے بدلے جو نذرانہ وصول کیا گیا، جو کچھ لیا گیا وہ کھانے کے قبیل سے، وہ بھی حرام ہے. تو اس طرح اس میں بھی اکل اور طعام کا مفہوم آ جاتا ہے. اس وجہ ساتھ ساتھ بیان فرما دیا. تستقسم استقسام سے استفعال، جس کی خاصیت طلب کی ہے، مصنف نے بتایا تطلب القسم، یعنی قسمت طلب کی جائے، قسمت معلوم کی جائے کہ خیر ہے یا شر ہے، اچھا ہے یا برا ہے. فیصلہ معلوم کیا جائے تیروں کے ذریعے. بالازلام، ازلام یہ ظلم یا ظلم کی جمع ہے. مصنف کہہ رہے ہیں جمع و ظلم زا کے فتح کے ساتھ اور زا کے ضمے کے ساتھ لام کے فتح کے ساتھ ظلم یا ظلم کی جمع ازلام ہے. قدہن، یہ قدہن نہیں، قد پیالے کو کہتے ہیں، قد تیر کو کہتے ہیں. اس لیے مصنف نے اعراب لگا دیا بکسر القاف، قاف کے کسر کے ساتھ قدہن. یہ قدن کیا صغیرن، یہ چھوٹا سا تیر، لا ریش لہو، جس کے لیے پر نہیں ہوتے، اس تیر میں پر نہیں ہوتے. تیروں میں پر لگے ہوتے ہیں، پیکان ہوتا ہے، پھل ہوتا ہے، نوک. لیکن یہ جو تیر تھے چھوٹے چھوٹے، لا ریش لہو، اس کے لیے پر نہیں، ولا نسل، اور نسل نہیں. نسل یعنی پیکان اور پھل، یعنی اوپر کی نوک. وکانت سبا عند سادن الکعبہ، اور یہ تیر جن سے قسمت معلوم کرتے تھے. واقعہ کی طرف مصنف اشارہ کر رہے ہیں، وہ 7 تیر تھے، جن میں سے کسی پر لکھا ہوتا امرانی ربی، کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا. کسی پر لکھا ہوتا نہانی ربی، میرے رب نے مجھ کو منع کر دیا. بہرحال لوگ جب کسی معاملے میں تردد کرتے، مثلا سفر میں جانا ہے، جائیں نہ جائیں، کوئی کام کرنا ہے، کریں نہ کریں، تو اس طرح وہ لوگ بڑے بت حبل کے پاس آتے تھے جو مکہ میں رکھا تھا، اور وہاں یہ 7 طرح کے تیر تھے. اور جو تیر کو سنبھالے رکھتا، یعنی کعبے کا جو خادم اور ذمہ دار ہوتا، اس کو 100 درہم دیا کرتے تھے. اور ان 7 تیر میں سے کوئی تیر نکلواتے. اگر ایسا تیر نکلے جس پر لکھا ہو امرانی ربی، کہ میرے رب نے یہ حکم دیا، تو وہ کام کر لیتے تھے، سفر وغیرہ پہ نکل جاتے. اور اگر ایسے تیر نکلے کہ جس میں نہانی ربی نکلا ہو، میرے رب نے منع کر دیا، تو وہ کام نہیں کرتے، سفر وغیرہ پہ نہیں جایا کرتے تھے. اسی کو فرماتے ہیں کہ وہ 7 تیر تھے عند سادن الکعبہ، کعبہ کے خادم کے پاس، علیہ اعلام، جن پر اعلام یعنی کچھ نشانیاں کتابت تحریر تھی. اعلام کتابت تحریر کے معنی، یعنی یہی امرانی ربی، نہانی ربی لکھا. وکانوا یحکمون، اور وہ عرب کے جاہل لوگ وہ ان تیروں کو فیصل بناتے تھے. یحکمون تحکیم سے فیصل بنانا، حاکم بنانا، یعنی ان کے ذریعے سے جو فیصلہ ظاہر ہوتا اسے قبول کر لیتے تھے.
گویا اسے وہ اپنا حاکم اور فیصل قرار دیتے تھے۔ وَكَانُوا يُحَكِّمُونَهَا، ان تیروں کو وہ حکم بناتے تھے، فیصل بناتے تھے۔ فَإِنْ أَمَرَتْهُمْ، پس اگر وہ تیر ان کو حکم دے، یعنی اس میں امر نکل آوے، اعتمروا تو اس کو بجا لاتے، وَإِنْ نَهَتْهُمْ، اور اگر تیر ان کو منع کر دے، یعنی اس میں ممانعت کا جملہ لکھا ہوا ملے، انتہوا تو وہ رک جایا کرتے تھے، اس سے باز آتے تھے۔ فرمایا ذالکم فسق، یہ سب فسق ہے۔ ذالکم فسق یعنی یہ جو تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا، یہ فسق ہے۔ فسق کے معنی خروج عن الطاعہ، یعنی طاعت سے نکلنا ہے۔ یہاں پر ذالکم اس میں اشارہ بعید لائے، یہاں وہ اس عمل کی قباحت کے بعد کو بتائیں، نہیں قبیح ہونے میں، مذموم ہونے میں یہ بہت اونچا پہنچ گیا، اس لیے ذالکم اس میں اشارہ بعید کی تعبیر لائے۔ یہ اسی میں اشارہ بعید بعد کو بتانے کے لیے، بعد رتبی، چاہے رتبہ وہ خیر کے اعتبار سے ہو یا شر کے اعتبار سے، اچھائی میں یا برائی میں، یہاں برائی کے اعتبار سے، شر کے اعتبار سے بعد کو بتانا مقصود ہے، اس لیے ذالکم لائے۔ یہ فسق ہے، یعنی یہ عمل فسق یعنی اللہ کی طاعت سے نکل جانے کا عمل، اس لیے مصنف نے فسق کا ترجمہ کیا خروج عن الطاعہ، یعنی اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرا وغیرہ جو ڈالتے ہیں، پھال نکالتے ہیں، تو یہ تو اسلام میں جائز ہے، تو وہی تو تقریباً اسی طرح۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ یہ جو تیروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کی جاتی تھی، تیر کو حکم بنایا جاتا تھا، اصل میں سارا معاملہ بتوں کے حوالے کیا جاتا تھا کہ ان بتوں کے پاس یہ تیر ہیں، لہٰذا یہ ان کی وجہ سے بابرکت ہو گئے، مقدس ہو گئے، یہ فیصلہ کرنے والے ہو گئے۔ معاملے کو اس بت کی طرف گویا کہ سونپ دیا گیا، اس وجہ سے حرام ہے۔ لیکن یہ پھال جو لیتے ہیں، نیک پھالی لینا یا قرا وغیرہ ڈالتے ہیں، تو اس میں معاملہ اللہ کی طرف ہوتا ہے، ایک اچھا مقصد ہوتا ہے۔ یہاں بت سے یا جس چیز کے ذریعے پھال لیں یا جس طرح کا قرا اندازی کا معاملہ کریں، تو اس کو مؤثر نہیں مانا جاتا ہے۔ اصل سمجھا جاتا ہے کہ معاملہ تو اللہ کے حوالے، یہ محض ذریعہ ہے۔ اور یہاں پر چونکہ معاملہ بت کے حوالے یا اس چیز کو مؤثر سمجھ لیا گیا، اس وجہ سے دونوں میں فرق ہے، اور اسی فرق کی وجہ سے دونوں کا حکم الگ الگ ہوگا۔ فرماتے ہیں ذالکم فسق کی یہ فسق ہے، یعنی طاعت سے خارج ہونا، طاعت سے نکلنا ہے۔ یا تو ذالکم سے اشارہ ہے، یہ آخر والے استسقام بالازلام کی طرف، ابن عباس یہی فرماتے ہیں، اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس کا تعلق ان تمام مذکورہ چیزوں کی طرف ہے جن کا ذکر ماقبل میں ہوا، حرمت علیکم المیتۃ سے لے کے یہاں تک، جن کو حرام کیا گیا، یہ سب کے سب فسق ہے، یعنی ان کو اپنانا، اختیار کرنا، کھانے کے قبیل سے ہو یا اور کسی طرح سے، یہ اللہ کی طاعت سے خارج ہو جانا، نکل جانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔